الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ سلسلہ گفتگو سورہ الرحمن کے متعلق ہے۔ خداوند متعال نے اس سورہ میں بہت سی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلی نعمت رحمان نے جو ذکر کی ہے علم القرآن، دوسری نعمت خلق الانسان، تیسری علمہ البیان۔ علم القرآن، رحمان کے بارے میں ہماری گزشتہ ہفتوں میں گفتگو ہو چکی ہے۔ علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی ہے۔ خدا کی نعمتوں کا آغاز تعلیم قرآن سے ہو رہا ہے۔ اس سورہ میں خدا کی نعمتوں کا آغاز تعلیم قرآن سے ہو رہا ہے۔ یہ بہت ہی پرکشش اور پرمعنی تعبیر ہے۔ اگر ہم صحیح فکر کریں اور صحیح طور پر سوچیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ قرآن مجید تمام نعمتوں کا سرچشمہ ہے اور ہر نعمت تک پہنچنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اس آیت میں جو چیز سب سے زیادہ قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے تعلیم قرآن کی نعمت کے بیان کو خلقت انسان اور تعلیم بیان ان دونوں سے پہلے بیان کیا ہے۔ خلقت انسان سے پہلے اور بیان سے پہلے۔ حالانکہ ترتیب کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پہلے انسان کی خلقت کا تذکرہ ہونا چاہیے، پھر تعلیم بیان کا، پھر تعلیم قرآن کا ذکر ہونا چاہیے۔ لیکن عظمت قرآن مجید کا یہ تقاضا ہے کہ ترتیب کے برخلاف سب سے پہلے تعلیم قرآن کے موضوع کو مقدم قرار دیا جائے۔ یہ آیت مشرکین مکہ کے جواب میں ہے۔ جب پیغمبر اسلام نے مشرکین سے کہا کہ خدا الرحمن کو سجدہ کرے، خدا الرحمن کو سجدہ کرو، تو انہوں نے یہ بہانہ بنایا وَمَا الرَّحْمَٰنُ، سورہ فرقان آیت نمبر 60۔ قرآن کہتا ہے الرحمن کون ہے؟ علم القرآن، خداوند رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، وعلمہ البیان، پھر اسے بیان کی تعلیم دی۔ بہرکیف رحمان کا نام پروردگار عالم کے تمام ناموں کے مقابلے میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ مفہوم رکھتا ہے قرآن مجید میں۔ اس آیت میں اہم بات تعلیم قرآن کی ہے۔ رحمان نے اپنے عظیم پیغمبر حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جن و انس کو قرآن کی تعلیم دی۔ قرآن مجید کی آیات میں کئی مرتبہ، متعدد مرتبہ ذکر ہوا ہے کہ اس کتاب کا بیان کرنے والا کتاب کے ساتھ ہے، کتاب کا سمجھانے والا کتاب کے ساتھ ہم نے بھیجا ہے۔ رسول اللہ معلم قرآن ہے، قرآن کے ساتھ تھے۔ اہل بیت معلم قرآن ہے، قرآن کے ساتھ رہے۔ کتاب کا معلم ہر زمانے میں کتاب کے ساتھ رہا۔ انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی۔ فیکم ظرف زمان ہے کہ ہر زمانے میں معلم قرآن قرآن کے ساتھ رہا ہے۔ قرآن کی تعلیم خدا کی طرف سے رحمت ہے اور خدا نے اس تعلیم کو نعمت کے طور پر ذکر کیا ہے۔ قرآن کی تعلیم جامع رحمت ہے، تبیان لکل شیء۔ قرآن کی تعلیم ہر زمانے میں کام آنے والی ہے۔ انسان کی ہدایت کے علاوہ بھی ہر زمانے میں انسان کے ساتھ کام آنے والی ہے۔ قرآن کی تعلیم کے ذریعے بصیرت اور تقوی کا درس ملتا ہے۔
بصیرت اور تقوی کا درس ملتا ہے۔ قرآن کی تعلیم موعظہ، شفا، ہدایت، رحمت ہے۔ قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ تعلیم قرآن کے ذریعے حق و باطل کی پہچان ہوتی ہے۔ آج آپ دیکھیں حق کس طرف ہے، باطل کس طرف ہے، حق کیا کر رہا ہے، باطل کیا کر رہا ہے، اس کی پہچان، حق و باطل کی پہچان قرآن مجید کے ذریعے۔ انزل الکتاب بالحق والمیزان، سورہ شورى آیت نمبر 17۔ تعلیم قرآن کے ذریعے انسان کے اندر رشد اور ہدایت پیدا ہوتی ہے، انسان کمال تک پہنچتا ہے، فکری اعتبار سے، ہدایت کے ہر حوالے سے انسان رشد اور ہدایت کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ یہدی الی الرشد، سورہ جن آیت نمبر 2۔ علم القرآن، قرآن مجید کی عظمت کیا ہے؟ قرآن مجید سرچشمہ قدرت اور عظمت الہی ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 4۔ قرآن مجید سرچشمہ عزت اور حکمت ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، سورہ زمر آیت نمبر 1۔ قرآن مجید سرچشمہ لطف اور رحمت ہے پروردگار۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، سورہ فصلت آیت نمبر 2۔ قرآن سرچشمہ ربوبیت ہے۔ تنزیل من رب العالمین، سورہ واقعہ آیت نمبر 80۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، خلق الانسان، تیسری آیت، رحمان نے انسان کو پیدا کیا رحمت اور لطف اور مہربانی کے ذریعے۔ قرآن مجید کے بے مثال نعمت کے تذکرے کے بعد اہم ترین نعمت جو خداوند متعال جس کا ذکر کر رہا ہے اگلی آیت میں، خلق الانسان، رحمان نے انسان کو پیدا کیا۔ یہاں انسان سے مراد نوع انسان ہے، خلقت انسانی مراد ہے، حضرت آدم مراد نہیں ہے فقط۔ حقیقت امر یہ ہے کہ انسان تمام مخلوقات سے اشرف المخلوقات ہے، اور ایسا عالم اصغر ہے، انسان کا وجود ایک کائنات ہے، انسان کا وجود خود ایک کائنات ہے جس میں عالم اکبر موجود ہے۔ اس کی خلقت ایک بے نظیر اور بے مثل نعمت ہے، اور انسان کے وجود کا ہر جز ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کی آنکھ ایک بہت بڑی نعمت ہے، انسان کا کان، انسان کا دل، انسان کے تمام اعضاء ایک نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اگرچہ انسان اپنے وجود کے آغاز میں بے قیمت نطفہ ہے، جس طرح امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں ذکر کیا ہے، روایات میں ذکر کیا ہے، اور ایک حقیر سا وجود ہے، لیکن پروردگار عالم کی ربوبیت کے سائے میں انسان اپنی تکمیل کے مراحل کو طے کرتے ہوئے عالم خلقت کے شریف ترین مقام پر ارتقاء پذیر ہے۔ قرآن مجید کے تذکرے کے بعد انسان کا تذکرہ قابل غور ہے۔ قرآن تدوینی صورت میں اسرار ہستی کا مجموعہ ہے، اور انسان تکوینی صورت میں اسرار کا خلاصہ ہے۔ انسان کیسے اشرف المخلوقات ہے؟ انسان کے وجود میں دو طاقتیں موجود ہیں، انسان کے وجود میں دو طاقتیں، جنود عقل و جہل، جنود عقل و جہل۔ جنود عقل کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے، جنود جہل کی وجہ سے اگر جنود عقل غالب آ جائیں تو انسان اشرف المخلوقات ہے، اگر جنود جہل غالب آ جائیں تو انسان کیا ہے؟ کل انعام بل ہم اضل۔ کیسے؟ روایات میں موجود ہے کہ اگر انسان عقل کی پیروی نہ کرے، عقل کی پیروی کیا ہے؟ انبیاء کا راستہ، خدا کا راستہ،
ہدایت، ان کی پیروی نہ کرے اور شیطان کی اتباع کرے، تو اس صورت میں قرآن مجید اس کے منفی اثرات کو بیان کرتا ہے کہ اگر اگر انسان ہدایت کا راستہ اختیار نہ کرے تو انسان کیا ہے؟ سورہ اسراء میں ہے کان الانسان قتورا، انسان بہت تنگ دل ہے، سب کچھ اپنے لیے چاہتا ہے، حریص ہے۔ آیت کے شروع میں کیا ہے؟ قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذن لامسکتم خشیت الانفاق وکان الانسان قتورا۔ آپ دیکھیں اگر تم مالک ہوتے میرے رب کے رحمت کے خزانوں کے، تو تم خرچ ہو جانے سے ڈرتے، خرچ کرنے سے ڈرتے، مال کو خرچ کرنے سے ڈرتے، اور اتنا حریص ہوتے کہ سب کچھ اپنے لیے رکھ لیتے۔ یہ انسان کے حرص، طمع اور لالچ کی نشانی قرآن بیان کر رہا ہے۔ اسی طرح سورہ اسراء میں آیت نمبر 67 میں کان الانسان کفورا، انسان بڑا ناشکرا ہے، انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اس کے ناشکری کی ایک نشانی قرآن بیان کر رہا ہے۔ شروع میں کیا ہے؟ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ اگر چاہتے ہو کہ دیکھو کہ انسان کی ناشکری کی مثال قرآن یہ دیتا ہے کہ جب تم دریا میں تکلیف میں پہنچتے ہوئے ہو، سمندر میں ہو جہاں راستہ نہیں ہے، راستہ گم ہے، کسی جگہ کو نہیں دیکھ پاتے، فقط ایک ہی ندا تمہارے دل میں ہے کہ اسے پکارتے ہو، وہ کون ہے؟ وہ خدا کی ذات ہے۔ اور خدا جب تمہیں نجات دے دیتا ہے، خشکی کی طرف پلٹا دیتا ہے، تو تم کیا ہو؟ اپنا منہ خدا سے موڑ لیتے ہو۔ ظل من تدعون الا ایاہم فلما نجاکم الی البر، جب خشکی کی طرف آ جاتے ہو خدا تمہیں نجات دے دیتا ہے، اعراض کر لیتے ہو، منہ موڑ لیتے ہو۔ کان الانسان کفورا، کتنا انسان ناشکرا ہے۔ اسی طرح سورہ اسراء میں آیت نمبر 11 میں کان الانسان عجولا، انسان کتنا جلد باز ہے، خدا کی رحمت کو نہیں دیکھتا، خدا کی نعمتوں کو نہیں دیکھتا، شیطان کی اتباع کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ احزاب آیت نمبر 72 میں انہو کان ظلوما جہولا، انسان کتنا ظالم اور بہت بڑا نادان ہے۔ ظالم کیا ہے؟ اپنے حق میں ظلم کرتا ہے، خدا نے جو نعمتیں دی ہیں کفران نعمت، اجتماع کے حق میں ظلم کرتا ہے، اپنی اولاد کے حق میں، اپنے بچوں کے حق میں، بیوی کے حق میں، تمام جو افراد ہیں اس سے وابستہ ہیں ان کے حق میں ظلم کرتا ہے اور نادان ہے۔ اسی طرح سورہ معارج میں ان الانسان خلق ہلوعا واذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، بے شک انسان بہت بڑا بے صبر ہے، کم اہمیت ہے، کم ہمت ہے، جب اسے کوئی برائی پہنچ جائے تو گھبرا جاتا ہے، اور جب اسے کوئی آسائش مل جائے تو بخل کرنے لگ جاتا ہے۔ ان آیات کے ساتھ سورہ معارج میں تقریباً 8 آیات ہیں جن میں تذکرہ ہے کہ اس انسان کے برعکس جو جنود عقل کی پیروی کرے، اگر انسان جنود جہل کی پیروی میں ہے، اگر جنود عقل کی پیروی کرے تو خدا اس عقل کی پیروی میں اسے کیا کچھ دیتا ہے۔ اگر یہی انسان جنود عقل کی پیروی میں آ جائے تو جنود عقل کی پیروی میں کیا ہے؟ وہ کون سے لوگ ہیں؟ الا المصلین، یہ انسان بے صبرا ہے، ناشکرا ہے، گھبرا جاتا ہے، بخل کرتا ہے، مگر کون سے انسان؟ جن میں یہ 8 صفات سورہ معارج میں یکے بے دیگری ذکر ہیں۔ کون سے انسان؟ الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو نمازی ہیں،
مگر وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ہمیشہ پابندی کے ساتھ دائمون نماز کے پابند ہیں۔ دوسری کون ہے؟ دوسرے لوگ جو عقل کی پیروی میں، جنود عقل کی پیروی کرتے ہیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، جن کے مالوں میں مانگنے والے اور محروم لوگوں کا ایک مقرر حق موجود ہے۔ یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں کہ جو اپنے مال سے، انسان کے مال میں دو قسم کی چیزیں موجود ہیں۔ ایک مال میں حق کے واجب ہے، ایک مستحب ہے۔ حق کے واجب کیا ہے؟ زکوٰۃ واجب ہے اور خمس واجب ہے جو انسان کے اوپر ہے، یہ محرومین کو پہنچائے۔ دوسرا مستحب، کہ یہ روایات میں موجود ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ میں نے اگر انسان کو دیا ہے تو آزمائش کے لیے دیکھتا ہوں کہ یہ محروموں کا خیال کرتا ہے یا نہیں۔ اگر کوئی سائل اس کے دروازے پر آ جائے، اس کا خیال کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ میں نے اس کو دیا ہے، وہ راہ خدا میں خرچ کرے۔ جس کو میں نے نہیں دیا وہ صبر کرے، اسے بھی آزما رہا ہوں۔ بس اس آیت سے ہم یہ درس لیتے ہیں کہ خدا نے جو کچھ انسان کو دیا ہے، انسان سے امتحان لے رہا ہے کہ انسان شکر ادا کرتا ہے، اپنے حق کے واجب کو ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تیسری صفت صاحبان عقل کے لیے، جنود عقل کی اتباع کریں۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور جو لوگ روز جزا اور سزا کو سچ سمجھے، حقیقت سمجھے کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت برپا ہوگی، حساب و کتاب ہوگا ہر چیز کا۔ چوتھی چیز والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔ پانچویں والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، سوائے اپنے حلال کے کہ حرام میں مبتلا نہیں ہوتے۔ بے شک ان کے پاس جانے کے لیے کوئی ملامت نہیں ہے کہ انسان اپنے حلال سے استفادہ کرے۔ چھٹی چیز والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، صاحبان عقل اور مومنین اور متقین کی چھٹی نشانی سورہ معارج میں کیا ہے؟ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگر کوئی امانت کسی کے پاس ہو، وہ امانت کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر کوئی عہد و پیمان باندھتے ہیں کسی کے ساتھ تو اس کی عہد و پیمان کی حفاظت کرتے ہیں، مراعات کرتے ہیں۔ ساتویں چیز والذین هم بشہاداتهم قائمون، جو اپنی گواہوں پر قائم رہنے والے ہیں، جو گواہی دیتے ہیں سچائی کے بارے میں، اس پر پابند رہتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، پھر دوبارہ تاکید ہے آخری مرحلے میں، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اوقات نماز کی حفاظت، یہ بہت بڑا ذکر ہے نماز کے ذریعے۔ نماز کیا ہے؟ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ اگر انسان نمازی ہے تو اپنی نماز کو دیکھنے کے لیے کہ وہ نماز کی اطاعت کر رہا ہے یا نہیں۔ نماز کی اطاعت کیا ہے؟ کہ نماز ایسی نماز ہو جو اسے گناہ سے روکے، فحشاء اور منکرات سے روکے، تو یہ نمازی ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ خدا نے ان 8 افراد کے لیے جو ان صفات کے پابند ہیں، اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ بہشت کے باغات مکرم اور معزز میں خداوند متعال انہیں ٹھہرائے گا۔ اسی طرح سورہ عصر میں آپ دیکھ لیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، کیا پھر انسان کا تذکرہ ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، انسان نقصان میں ہے، مگر کون؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہوں اور عمل صالح انجام دیں۔ سب سے بڑی طاقت جو انسان میں ہے 2 چیزیں ہیں،
خدا نے انسان کے وجود میں دو اہم طاقتیں رکھی ہیں. ایک چیز کیا ہے؟ ارادہ. جب تک انسان ارادہ نہ کرے کوئی کام نہیں کر سکتا. علماء اخلاق اس کے بارے میں بحث کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں کہ ارادہ اور پختہ عزم انسان کو ہر کام پہ مجبور کرتا ہے، ہر نیک کام پہ، ہر اچھا کام پہ. اگر انسان ارادہ نہ کرے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر، گھر بیٹھا رہے گا. عزم و ارادہ انسان کو میدان عمل میں لے آتا ہے، میدان عمل میں. اور دوسری چیز جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ ایمان کی طاقت ہے، صاحبان ایمان. اور قرآن نے صاحبان ایمان کو ذمہ دار قرار دیا ہے. اور قرآن مجید میں 80 90 95 آیات ہیں جن میں ذکر ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اے صاحبان ایمان اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے صاحبان ایمان اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان یہ کام کرو، صاحبان ایمان یہ کام کرو. انفرادی طور پر آیات کا ذکر ہے، اجتماعی طور پر آیات کا ذکر ہے، گھریلو طور پر ذکر ہے کہ صاحبان ایمان کیا ہے، کیونکہ ایمان بہت بڑی طاقت ہے. کون سی طاقت ہے جو انسان کو نیکی پر مجبور کرتی ہے؟ یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ ارادہ ہے. یہی جنود عقل و جہل جو ہم نے بیان کیا ہے کہ انسان دیکھے صبح آنکھ کھولتے ہی انسان کے وجود میں جنگ جاری ہو جاتی ہے، جنگ جاری ہے. آنکھ کھولتے ہی بستر پر جنگ جاری ہے. ایک ندا اسے پکارتی ہے کہ اٹھو نماز پڑھ لو، نماز تہجد کا وقت ہے. ایک آواز. دوسری آواز اسے کہتی ہے کہ ابھی بہت زیادہ ٹائم ہے، کبھی 2 گھنٹے ٹائم ہے طلوع فجر تک، نماز پڑھ لینا، تھوڑی دیر آرام کر لو. اس جنگ کے مابین کون کامیاب ہوتا ہے؟ اگر جنود عقل کامیاب ہو جائے تو اس کا معنی ہے اس کا ایمان قوی ہے، ایمان کی طاقت ہے جو اسے بستر سے اٹھا رہی ہے. اگر نہیں، اس کا ایمان ضعیف ہے تو جنود جہل اور شیطان جو ہے وہ غالب آ گیا ہے. اسی طرح انسان پورے دن جنگ کی حالت میں ہے. جب بھی کوئی کام کرنا چاہتا ہے، ایک تو اس کو ارادہ، اگر ارادہ کرے، اور دوسرا ارادے کے ساتھ اس کے ایمان کی قوت اسے دکھائی دیتی ہے کہ اگر اس کا ایمان قوی ہے تو وہ نیکیوں کی طرف جائے گا، اگر اس کا ایمان ضعیف ہے تو برائیوں کی طرف. اسی وجہ سے معصوم فرماتے ہیں کہ اپنا محاسبہ کرو، رات کے وقت، سونے کے وقت اپنا محاسبہ کرو، اپنے قاضی خود بنو کہ دیکھو کہ صبح سے تو نے کتنا خدا کی اطاعت کی ہے، جنود عقل کی پیروی کی ہے، کتنا تم نے جنود جہل کی پیروی کی ہے. من لم یحاسب نفسہ فی کل یوم لیس منا. 7ویں امام کی حدیث ہے کہ فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ اپنا محاسبہ خود نہ کرے تو ہم میں سے نہیں ہے. اپنے محاسبے کے ذریعے کیا ہوگا کہ انسان اپنے آپ کو اپنے ہاتھ میں لے گا، اپنی گرفت میں مضبوط کرے گا، شیطان کی اتباع سے بچے گا، اپنے ایمان کو قوی کرے گا اور اپنے ارادے اور پختہ عزم کو جو ہے وہ قوی کرے گا. خداوند متعال سے درخواست ہے کہ خداوند متعال ہمیں توفیق دے کہ ہم جنود عقل کی پیروی کریں، جنود جہل سے دور رہیں. خداوند متعال ہمیں قوی ایمان کی دولت سے مالا مال کریں. ایسی نماز پڑھیں جس نماز سے خدا راضی ہو اور اہل بیت راضی ہو، اور ایسی نماز ہو جو ہمیں شر شیطان اور فحشاء اور منکرات سے دور رکھے.